بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہوپ یو آل فائن بائی دا گریس آف اللہ المائٹی. اسٹوڈینٹس, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایجوکیشن کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا تھا, اور اس میں ہم نے جو ہمارا فرسٹ ٹاپک تھا اسکوپ آف ایجوکیشن یا تعلیم کا دائرہ کار, ٹھیک ہے. تو آج ہم اس کا نیکسٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں فنکشنز آف ایجوکیشن یا تعلیم کے وظائف. تو سب سے پہلے میں اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کو یہ ٹاپک پڑھاؤں گی, اور اس کے بعد میں انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کو ان کی ٹاپک کی ریڈنگ کی طرف لے کر آؤں گی. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, سو کیئرفلی سنیے گا, میں ایک ایک کر کے ٹاپک جو ہے وہ دونوں اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی. فنکشنز آف ایجوکیشن, تعلیم کے وظائف. تعلیم 3 اہم وظائف سر انجام دیتی ہے. ماہرین تعلیم کی نظر میں یہ وظائف فرد کی تکمیل اور معاشرے کے صحت مند تشکیل کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں, جو کہ درج ذیل ہیں: ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی, ثقافت کی تشکیل نو, فرد کی ضروریات کی تکمیل. جیسا کہ انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ دیر آر 3 فنکشنز آف ایجوکیشن: پریزرویشن اینڈ ٹرانسفر آف کلچر, ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی, ریکنسٹرکشن آف کلچر, ثقافت کی تشکیل نو, فلفلمنٹ آف انڈیویجول نیڈس, فرد کی ضروریات کی تکمیل. اب فنکشن سے مراد کیا ہے یا وظائف سے مراد کیا ہے؟ فنکشن یا وظائف سے مراد وہ عوامل ہیں جو تعلیم کے عمل میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تعلیم کا جو پروسیس ہے, تعلیم کا جو عمل ہے, ٹھیک ہے, وہ امپلیمنٹ اس کا کس پر ہوتا ہے, وہ کس پر اس کا اثر ہوتا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی کون سے ایسے عوامل ہیں جو تعلیم کے عمل کو لے کر آگے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو تعلیم کے وظائف یا فنکشنز آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, تو چلیں سب سے پہلے ہم ان کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. پریزرویشن اینڈ ٹرانسفر آف کلچر, جس کو ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی. اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ثقافت کہتے کسے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا نظریہ حیات, یعنی کہ نظریہ حیات سے مراد کیا ہے؟ میں نے جیسے کہ آپ ہیں یا میں ہوں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں, اب یہ ہماری اپنی سوچ ہے, ہمارا اپنا ایک جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے اس زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے, کس طرز پہ گزارنا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ہماری سوچ ہوگی وہ نظریہ کہلائے گی, ہمارا زندگی گزارنے کا نظریہ, یا جسے نظریہ حیات کہتے ہیں. رہن سہن کے طریقے, ہمارا ادب, لٹریچر, ہماری روایات, فن تعمیر. فن تعمیر جیسے آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جیسے ان کی بلڈنگس کا بننا, اور جو ادھر ہمارے آرٹس کے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سوچ کے انداز, ہمارا لباس, اٹھنا بیٹھنا, میل جول کے آداب اور طریقے مل کر ہماری ثقافت اور تہذیبی ورثہ کہلاتے ہیں. یہ ثقافت اور تہذیبی ورثہ کی ڈیفینیشن ہے, اس کو یاد کیجیے گا. یعنی کہ ہماری زندگی کے تمام جو عوامل ہیں, ہماری زندگی جن پوائنٹس سے ریلیٹ کر کے سرکولیٹ ہو رہی ہے, وہ ثقافت اور تہذیبی ورثہ کہلاتے ہیں. اس میں زندگی کے وہ تمام طریقے شامل ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھے ہیں. اب میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ثقافت اور روایات آگے آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں. اب دیکھیں, آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, ہم اس دور میں جس ثقافت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جن روایات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ ثقافت اور وہ جو روایات ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے ان پر عمل کیا, اور پھر وہ جو ثقافت یا روایات تھیں وہ ہم تک پہنچی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو ثقافت اور روایات کی منتقلی کا عمل ہے, یہ بھی تعلیم کے زمرے میں آتا ہے. دنیا کے تمام مہذب معاشرے اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو عزیز رکھتے ہیں. بعض اوقات تو وہ اپنے بزرگوں کی غلط اور نامعقول روایات کو بھی اپنائے رکھنا باعث عزت خیال کرتے ہیں. البتہ بزرگوں کی اچھی اور مفید روایات کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ چیز معاشرے کی زندگی میں استحکام پیدا کرتی ہے اور تہذیبی ورثے کا تسلسل قائم رہتا ہے. تعلیم کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرے اور اسے آئندہ نسلوں کو بھی منتقل بھی کرے. اب جیسا کہ ہمارے کچھ جو بزرگ کہتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشن ہے جو چلتا آ رہا ہے, کوئی بھی روایات, مطلب میں اسپیسیفک پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی, لیکن کوئی بھی ایسی روایت ہے, ایسی کوئی ٹریڈیشن ہے جو چلتی آ رہی ہے, لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا
کہ وہ جو جیسی اس روایات کی بات ہو رہی کہ غلط اور نامعقول روایات کو بھی اپنائے رکھنا، کہ وہ چیز اب ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم ہمیں سکھائے گی کہ یہ جو ثقافت یا یہ جو روایات آگے ہم تک منتقل ہوئی ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں۔ تو یہ ذمہ داری تعلیم کی آتی ہے کہ وہ تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرے اور اسے آئندہ نسلوں کو منتقل کرے، اور اچھی اور مفید جو روایات اور ثقافت ہیں ان کو آگے پروموٹ کرے، رائٹ؟ انسانی زندگی کے ابتدائی ادوار میں بھی انسان اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا تھا۔ جو والدین کرتے تھے وہی کچھ بچہ سیکھ جاتا تھا۔ یہ طریقہ غیر رسمی تھا۔ لڑکے عموماً وہ کام سیکھ لیتے تھے جن کے ذریعے ان کی خوراک، رہائش اور لباس کا انتظام ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں عموماً امور خانہ داری اور اولاد کی پرورش کے طریقے سیکھ جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ اب دیکھیں کہ بوائز بھی ان کے اس ٹائم یہ تھا کہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے، انہوں نے مطلب تلاش معاش کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے کہ جس سے ارننگ ہو اور ان کے گھر کا سرکل فائنینشلی چلے۔ انہوں نے اپنے جو ان کا خاندان ہے جس کی ذمہ داری ہے ان پر، انہوں نے ان کو خوراک دینی تھی، رہائش دینی تھی، لباس دینی تھی۔ لڑکے عموماً اپنے والد سے یا اپنے بزرگوں سے وہ کام سیکھ لیتے تھے، اور لڑکیاں جو تھیں وہ امور خانہ داری یعنی کہ گھر کے کام کاج، کہ گھر کو سنبھالنا کیسے ہے، گھر کا کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے، تو لڑکیاں جو تھیں وہ بھی اپنی والدہ سے یا جو دوسری بزرگ خواتین تھیں ان سے سیکھتی تھیں اور اولاد کی پرورش کے طریقے سیکھ جاتی تھیں۔ یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم کا عمل کسی بھی دور میں کسی بھی وقت میں رکا نہیں تھا۔ جب انسانی زندگی کے ابتدائی ادوار تھے، ان کی شروعات تھی، تب سے بھی تعلیم کا سلسلہ جو جاری تھا وہ اب بھی جاری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو تعلیم ہے وہ ہر دور کے تقاضے کے مطابق جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معیار جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عموماً والدین اور بزرگوں پر عائد ہوتی تھی۔ بعد میں قبیلے کے رہنماؤں اور سرداروں نے بچوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج کے دور میں ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کی ذمہ داری خاندان کے علاوہ اسکول، کالج اور دوسرے تعلیمی ادارے ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب پہلے یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب تعلیمی ادارے باقاعدہ نہیں تھے تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ یہاں والدین بزرگ جو تھے وہ بچوں کی تربیت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ قبیلہ یعنی کہ بہت سارے لوگ مل کر جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ اسٹے کرتے تھے اور وہ قبیلہ بن جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جو قبیلے کے رہنما یا سردار ہوتے تھے ان کے پاس نالج زیادہ ہوتا تھا، وہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ اور آج کے دور میں یہ تمام جو ذمہ داری ہے وہ اسکول، کالج اور دوسرے تعلیمی اداروں پر آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنی ثقافت جو ہے اپنی ثقافت اور روایات کو آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح تہذیب و ثقافت ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تہذیب و ثقافت کی تحفظ اور منتقلی کے لیے تعلیم کے مقاصد، نصاب اور تدریسی طریقوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے مقاصد میں نے آپ کو ڈیفائن کیے تھے کہ کیا ہوتے ہیں۔ نصاب جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کہ مقاصد وہ مقاصد ہیں کہ جو معاشرے کی ضروریات اور انفرادی ضروریات کو پورا کریں، اور تدریسی طریقے کہ استاد کس طریقے سے پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ طلباء میں وہ خیالات اور اعتقاد جو ہمارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو قوم چاہتی ہے وہی ڈیولپ ہوں، اور ان کے ذہنوں میں وہ اقدار واضح کر دیتے ہیں جن کو معاشرہ اپنی ثقافتی ورثہ خیال کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ثقافت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور ایسے معاشرے کا تشخص اور اس کی پہچان ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اقدار سے مراد وہ تمام روایات ہیں جو ہمارے بزرگ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اقدار کا یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر وہ قوم جو اپنی اقدار کو بھول جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ قوم جو ہے وہ پھر سیدھا وہ زوال کی طرف جاتی ہے، پھر وہ قوم جو ہے وہ بلندی کی طرف نہیں جاتی۔ اس لیے اقدار کی حفاظت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کیونکہ اقدار کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے معاشرے کا تشخص اور اس کی پہچان، ہماری جو پہچان ہے وہ ہماری اقدار سے ہے۔ جیسے ہم اسلامک ویلیوز، اسلامک اقدار کو لے کر چلتے ہیں، تو اگر آج ہم اسلامی اقدار کو نہیں اپناتے، آج اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی پہچان کھو دیں گے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے تعلیم کا کہ وہ اقدار کو واضح کرتی ہے۔ آج کے دور میں ہر قوم کا ثقافتی ورثہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ رسمی تعلیم کے بغیر اس کا تحفظ ممکن نہیں رہا۔ اس لیے ہر ملک زر کثیر خرچ کر کے بہتر سے بہتر تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے۔ اگر ثقافتی ورثے کی منتقلی کے لیے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم نہ کیے جاتے تو یہ کام ناممکن ہو جاتا اور تمام ترقی رک جاتی۔
اس کے نتیجے میں انسان پھر اپنی تمدنی تاریخ کے ابتدائی دور میں چلا جاتا. یعنی کہ آج کی جو دور ہے اور وہ دور جتنا فاسٹ جا رہا ہے, جتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اگر اس میں تعلیمی ادارے قائم نہ ہوتے تو ثقافتی ورثے کی منتقلی اور جو ہماری روایات ہیں ان کا تحفظ نہ ہو سکتا. سیم اب ہم آتے ہیں انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کی طرف. سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہاں پر کویشچن لکھنا ہے کہ ڈیفائن کلچر, کہ کلچر کیا ہے. یہاں پر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کلچر کیا ہوتا ہے. کلچر از ڈیفائنڈ دا سم ٹوٹل آف دا ہائر اچیومنٹس آف گروپ لائف اور دا ہیومن پروڈکٹس میڈ بائی اے پارٹیکولر گروپ آف پیپل لیونگ ان اے اسپیسیفک ایریا ایٹ اے پارٹیکولر پیریڈ آف ٹائم. مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر رہنے والے لوگوں کا ایک گروہ جو اپنی گروہ بندی کے ذریعے ایک کام ایسا کرتا ہے یا کچھ ترقی ایسی کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو اس گروہ کے ہونے کی وجہ سے جو ہے وجود میں آتی ہے, وہ ہماری ثقافت کہلاتی ہے. یہاں تک جو ہے وہ اس کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے, ڈیفائن کلچر کا. All the people respect their culture and traditions. There are some people who restore and transfer their negative traditions also. Culture cannot preserve unless it is imparted to the coming generations. یعنی کہ ہماری جو کلچر اور ٹریڈیشنز ہیں یہ اچھا ہے کہ وہ ہم تک پہنچتی ہیں, لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ منفی روایات کو بھی آگے پروموٹ کرتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور تعلیم بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی جنریشنز کو آگے ان روایات کا تحفظ کیسے کر کے ان تک پہنچانا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک آپ ان کو اگلی جنریشنز تک دے نہیں دیں گے تو کلچر آپ کا سیف نہیں رہ سکتا. آگے یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہائی لائٹ ضرور کیجیے گا. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر جمیل جلیبی, کلچر کنوٹس دا انٹائر رینج آف سوسائٹیز میک اپ سچ ایز ریلیجن, فیتھ, moral customs, laws, learning, arts, crafts, hobbies and layers which a man acquires a member of society and whose use and adoption enables the different and sometimes dissimilar individuals and groups to develop common interest and acquire common appearance and traits. ڈاکٹر جمیل کے مطابق ثقافت معاشرے کی ایک ایسی تشکیل نو ہے جس میں مذہب, عقیدہ, اخلاقی اقدار, روایات, قوانین, تعلیم, فن تعمیر, ہابیز, مشاغل, لیئرز یعنی کہ اپنے فارغ وقت میں ہم کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, وچ اے مین اسکوائرز ایز اے ممبر آف سوسائٹی, اور وہ تمام چیزیں جو انسان ایک معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے حاصل کرتا ہے, اینڈ ہوز یوز اینڈ اڈاپشن انیبلز دا ڈفرینٹ, اور جس کے استعمال اور ان روایات اور اقدار پر چل کر کچھ مختلف اینڈ سم ٹائمز ڈسسملر یا دوسری چیزوں سے ہٹ کر انڈیویجولز اینڈ گروپس, انفرادی اور گروہی کچھ ایسی کام ہوتے ہیں, کچھ ایسے مشاغل ہوتے ہیں جن سے ڈیولپ کامن انٹرسٹ, آپس میں باہمی دلچسپی, اینڈ اسکوائر کامن اپیرنسز اینڈ ٹریڈس, اور روایات یا مشاغل طے پاتے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے یہ کلچر میں آتی ہیں. تو ڈاکٹر جمیل کے اکارڈنگ کلچر کی ڈیفینیشن یہ ہے. نیکسٹ بات ہے فیچر آف پاکستانی کلچر, کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اب ہم اس کے کلچر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. ایوری کلچر ہیز اٹس اسپیسیفک فیچرس. ہر ثقافت کے اپنے کچھ پہلو ہوتے ہیں. فالوئنگ آر دا فیچرز آف پاکستانی کلچر. اب فیچرز آف پاکستانی کلچر کیا ہے؟ سب سے پہلے ریلیجنس یونٹی, کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی نظریہ حیات پر اس کی بنیاد پر بنا, یا تو آپ سب جانتے ہیں. تو ہماری پریورٹیز میں سب سے پہلی جو پریورٹی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ریلیجن ہے. مذہبی اتحاد ہماری کلچر کی سب سے پہلا امپورٹنٹ فیچر ہے. ہیٹروجینس کلچر ہمارا ثقافتی ورثہ. سمپل میرج پیٹرنز, جو شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں. ڈیڈیکیشن اینڈ پیورٹی ان فیملی, خاندان کا آپس میں ایک دوسرے سے وفادار ہونا اور خالص جذبات رکھنا. سمپل وے آف لائف, سادہ طرز زندگی. اسپرچویلٹی اورینٹیڈ سوسائٹی, روحانیت کی بنیاد پر بنا ہوا معاشرہ. یونیک ٹریئر آف آرٹس اینڈ کرافٹ, اور یونیک سے مراد ہے کہ سب سے ہٹ کر, یعنی کہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک امتیازی جو ہمارا جو ہے وہ فن تعمیر سے متعلق جو ہے نا وہ ہمارے پاس خزانہ موجود ہے. یعنی کہ یہ وہ تمام ٹریڈس ہیں جن پر پاکستانی کلچر ڈپینڈ کرتا ہے. ایوری کلچر ہیز اٹس اسپیسیفک فیچرز. اب ہم فیچرز آف پاکستان جو ہے ان کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں.
All these features of Pakistan culture can be preserved through the medium of education. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیجن ہو یا کلچر ہو، میرج پیٹرنز ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ لائلٹی ہے، سمپل وے آف لائف کس طرح سے گزارنا ہے، سوسائٹی میں اسپرچولیٹی یعنی روحانیت کو کس طرح سے فروغ دینا ہے، اور آرٹ اینڈ کرافٹ جو ہے اس کو خوبصورتی سے کیسے آگے لے کر چلیں گے، ہمیں تعلیم سکھاتی ہے. ان دا اینشینٹ ٹائمس، پرانے وقتوں میں پیرنٹس ٹرانسمیٹڈ کلچر ٹو دیئر فیوچر جنریشنز، ماں باپ اپنی آنے والی نسلوں کو وہ ثقافت منتقل کرتے تھے. دا سنس لرن اسکلز فرام دیئر فادرز، بیٹے اپنے باپ سے، while the mother trains their daughters، جبکہ مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتی تھیں ان ہاؤس ہولڈ افیئرس، گھر کے معاملات کے لیے. ان ماڈرن ایرا، آج کے دور میں، جدید دور میں، دا رسپانسبلٹی آف دا پریزرویشن اینڈ ٹرانسمیشن آف کلچر، ثقافت کی تحفظ اور منتقلی کی جو ذمہ داری ہے، ہیز بین اسائنڈ ٹو اسکولس اینڈ ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اب اس کی ذمہ داری اسکول اور دوسرے تعلیمی اداروں پر ہے. ایجوکیشن آبجیکٹیوز آر سیٹ اپ ان اے وے، تعلیمی مقاصد کا تعین اس طرح سے کیا جاتا ہے دیٹ ایجوکیشن کوڈ بی اے مینس آف دا پریزرویشن آف کلچر، کہ جس سے ایسی تعلیم ہو جس سے ثقافت کا تحفظ ہو سکے. سرٹن ٹیچنگ پیٹیجز اینڈ کانٹینٹ از اڈاپٹیڈ ٹو پرزرو کلچر، مختلف ٹیچنگ جو یعنی کہ طریقہ تدریس جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں. کانٹینٹ سے مراد ہے کہ وہ حکمت عملی جو ہے نا وہ اختیار کی جاتی ہے کہ جس سے ثقافت کی حفاظت جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے. اف ایجوکیشن ڈز ناٹ پرزرو کلچر، اگر تعلیم جو ہے وہ ثقافت کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، دا سوشل آئیڈینٹیفائی گیٹس افیکٹڈ، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو معاشرتی ایک ہماری پہچان ہے وہ ختم ہو جائے گی. ریکنسٹرکشن آف کلچر، ایجوکیشن ناٹ اونلی پرزرو کلچر بٹ آلسو ریکنسٹرکٹ اٹ، تعلیم نہ صرف ثقافت کی حفاظت کرتی ہے بلکہ اس کی تعمیر نو بھی کرتی ہے. ریکنسٹرکشن مطلب تعمیر نو. ایجوکیشن ٹرانسمٹس کلچر ٹو دا فیوچر جنریشنز آفٹر پیوریفیکیشن، تعلیم آنے والی نسلوں کو ثقافت کی منتقلی ان کی کانٹ چھانٹ کے بعد کرتی ہے، لائک اس میں جو غلط نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان کو نکال دیتی ہے. اٹ ریکنسٹرکٹ سوشل لائف، یہ معاشرتی زندگی کی تعمیر نو کرتی ہے. کلچر از ناٹ اے اسٹیگننٹ انٹیٹی، اٹ آلویز کیپس آلٹرنگ کیپنگ اٹ سیلف ان ہارمنی، کہ ثقافت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والا ایک عمل نہیں ہے، ان کے اس میں آپس میں ہم آنگی کے ذریعے ایور چینجنگ ٹیمپو آف ٹائم، ان کے آنے والا جو دور ہے اس کے مطابق اس میں چینجز ہو سکتی ہیں. ماڈرن انوویشنز آر دا میجر سورس آف ریکنسٹرکشن آف کلچر، کہ آج کے جدید دور کے جو ہماری انوویشنز ہیں یعنی کہ جو ضروریات ہیں یا یہ کہہ لیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اور موجودہ دور جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے حساب سے جو ثقافت کی تعمیر نو ہے نا اس کا سب سے بڑا اہم ذریعہ یہ ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. دیر از نتھنگ کمینڈ ایبل ٹو ریمین اڈیمپٹ ٹو دا پاسٹ رائٹس، اپنے ماضی کے اس میں معاملات میں رہنا جو ہے نا کوئی قابل تعریف بات نہیں ہوتی. ان کے ماضی میں رہنے سے مراد ہے کہ ٹھیک ہے پاسٹ ٹریڈیشنز آگے آ رہی ہیں لیکن اگر ان کو نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. ون شوڈ آلویز ٹرائی ٹو امینڈ تھنگس پازیٹیولی، ہر کسی کو تمام معاملات کے تمام چیزوں کو مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے. لو فار چینج از نیچرل ٹو مین، تبدیلی کے لیے جو انسان میں ایک محبت ہوتی ہے وہ ہر انسان میں ہوتی ہے، یعنی کہ ہر انسان میں چینج جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، ہر انسان اپنی سوسائٹی میں اپنی انڈیویجول لائف میں چینج چاہتا ہے. دس لو فار چینج از دا بیسس آف ریکنسٹرکشن آف کلچر، اور یہی تبدیلی کا جو وہ ایک سوچ ہے، ایک محبت ہے، وہ ثقافت کی تعمیر نو کی وجہ ہے، اس کی بنیاد بنتا ہے. ایجوکیشن ریکنسٹرکٹس کلچر. جان ڈیوی ڈیفائنز ایجوکیشن ایز اے پروسیس آف دا ریکنسٹرکشن آف دا ٹوٹل باڈی آف لائف. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا ایم سی کیوز کے لیے کہ جان ڈیوی جو ہے وہ تعلیم کی تعریف ہی ایسا کرتے ہیں کہ ایز اے پروسیس آف دا ریکنسٹرکشن آف دا ٹوٹل باڈی آف لائف، کہ ایسا عمل جو آپ کی پوری جو زندگی ہے نا اس کا طرز بدل کے رکھ دیتا ہے، اس کی پورا اس کو جو ہے نا اس کا جو ہو جائے اس کو چینج کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ پوری زندگی کی تعمیر نو کر دیتی ہے. اسلام از آلسو اے سسٹم آف ایجوکیشن دیٹ واز بیسڈ آن ریکنسٹرکشن آف کلچر، کہ اسلام کا بھی جو تعلیم کا نظام تھا اس کی بنیاد بھی یہی ثقافت کی تعمیر نو ہی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں جہالت کا معیار کیا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگو کر دینا، ان کو رہنے سہنے کے طریقے نہیں آتے تھے. دین اسلام کے آنے سے ان کو پتہ چلا کہ ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے پینا کیسے ہے، ہم نے رہنا کیسے ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہم نے اپنے خاندان کے ساتھ کیسے رہنا ہے.
تو بیسیکلی جو ہمارا دین ہے، ہمارے دین کا جو تعلیمی نظام ہے، وہ سب سے بیسٹ بیس ہے ریکنسٹرکشن آف کلچر کی. سب سے خوبصورت جو ثقافت اور معاشرے کی تعمیر نو کی ہے وہ دین اسلام نے کی ہے، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم abolished the old tradition and reconstructed life in a way that Islam become a beacon of light in every discipline of life. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روایات کو اور ان کے طرز زندگی کو ایسی تعمیر نو کی کہ اسلام کی بدولت اسلام جو تھا وہ تمام زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا. اسلام نے ان کو روشنی دکھائی، ایک مثبت روشنی دکھائی کہ آپ نے اچھے طریقے سے تہذیب کو کیسے لے کر چلنا ہے، اپنی تہذیب کو کیسے سنوارنا ہے، اپنی ثقافت کو کیسے سنوارنا ہے. ٹوڈے وی آر ان a dire need that our system of education must take a constructive view of our culture and then reconstruct it to the demands of the day. آج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اسی تعمیری سلسلے کو لے کر چلے جو کہ ہمارے ثقافت کے لیے ضروری ہے اور جو آج کے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تعلیم کا صرف یہ کام نہیں کہ وہ تہذیبی ورثے کا تحفظ کرے اور اسے آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرے، بلکہ تعلیم کا انتہائی اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ معاشرتی زندگی کی تشکیل نو کرے، ورنہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا تھا اور آج بھی ویسا ہی ہوتا جیسا آج سے ہزاروں سال پہلے ہوتا تھا. اب ہزاروں سال پہلے کیا ہو رہا ہے؟ انسان جنگلوں اور پہاڑوں کی غاروں میں زندگی بسر کر رہا ہوتا اور پورا سائر زندگی کا تصور کبھی نہ کرتا. ثقافت ہمیشہ ارتقا پذیر، ارتقا سے مراد ہے کہ اس میں چینجز ہوتی رہتی ہیں، یہ کبھی جامد نہیں ہوتی، کبھی ٹھہر نہیں جاتی اس جگہ پر. ہر معاشرہ دوسرے معاشرے کی بہت سی باتوں کو اختیار کرتا ہے، لباس، تراش خراش، میل جول کے آداب، کھانے پینے کے آداب، زندگی گزارنے کے دوسرے طریقے میں ہر روز نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہاں تک کہ تعلیم کے تحت ثقافت کے نظریاتی پہلوؤں میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. مشینوں کی ایجاد سے زندگی گزارنے کے طریقوں میں سہولتیں مہیا ہونے پر ثقافت کی عملی پہلو میں تو بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں. ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون اور دوسرے ذرائع ابلاغ کی بدولت دنیا بہت سمٹ گئی ہے. اب پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ ایک خط کو لے کر جاتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے، سالوں لگ جاتے تھے اور پھر اس کا جو ہے نا وہ بعد میں جواب دینا. اور آج کی جو تیز رفتار جو سائنس کی ترقی ہے اس کی بدولت ہم منٹوں اور سیکنڈز میں جو اپنا کام کر لیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ زمانے کے مطابق معاشرے اور ثقافت میں تبدیلیاں ہیں. بے جا تقلید اور ثقافتی ورثے کا تحفظ کوئی قابل فخر بات نہیں. اگر بزرگوں کی تقلید اتنی قابل ستائش ہوتی تو پیغمبر بھی اپنے آباء و اجداد کی راہ پر چلتے رہتے اور دنیا کو نئی تعلیمات سے کبھی روشناس نہ کرواتے. آج کے دور میں ایک مفکر تعلیم جان ڈیوی کے نظر میں معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل میں تجربے کی تعظیم نو ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ کو میں ہیڈنگز کا بتا دوں کہ یہاں آپ نے ثقافت کی تشکیل نو کی ہیڈنگ دے دی. اس کے بعد آپ نے جب دوسرا پیراگراف لینا ہے وہ آپ نے یہاں سے لینا ہے کہ جدید دور میں ثقافت کی تعمیر نو. جدید دور میں ثقافت کی تعمیر نو، یہاں سے آپ کی دوسری ہیڈنگ ہوگی. تیسری ہیڈنگ ہوگی ثقافتی ورثے کا تحفظ اور تبدیلی، کہ ثقافتی ورثے کا تحفظ اور تبدیلی کس قدر ضروری ہے. اس میں آپ نے جان ڈیوی کی یہ مثال، اس کی جو تعریف ہے وہ ایڈ کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اگر ثقافتی ورثے کی تشکیل نو نہ کرے تو معاشرہ جامد ہو کر رہ جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب و ثقافت کی تشکیل نو کے ذریعے عربوں کی زندگی میں ایسا تعلیمی انقلاب برپا کر دیا کہ وہ قوم جو اس وقت کسی شمار میں نہ تھی ایسی ابھری کہ وہ تعلیم، صنعت و حرفت، سائنس اور معاشیات میں دنیا کی امام بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ بے شمار قبائل میں بٹے ہوئے ناخواندہ افراد کی یہ قوم بہت تھوڑے عرصے میں دنیا کی عظیم ترین قوت بن کر ابھری جو ایک طرف اس نے معاشرت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی. یعنی ان جیسا ایسا سوسائٹی کا سسٹم سیٹ ہوا، ایسی معاشرتی زندگی سیٹ ہو گئی کہ ان کے ساتھ کا ان کے لیول کی دوسری قوم تھی ہی نہیں. اور دوسری طرف سائنس، صنعت و حرفت، معاشرت اور معیشت میں دنیا کی قیادت کر رہی تھی. اپنے اسلاف مطلب بزرگوں کے ان کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کی چھاپ ہمارے نظام تعلیم پر اس قدر گہری ہو کہ نصاب سازی سے لے کر امتحانات کے انعقاد تک اور تدریس سے لے کر تعمیر سیرت کے اہتمام تک طالب علم کی تعلیمی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جو اسلامی فکر کے رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو.
اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا یہ بہترین رستہ ہے۔ اب یعنی کہ آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے، ہمیشہ اسلاف کے لیے ضروری ہے، یہاں پر آپ ہیڈنگ دے سکتے ہو کہ اسلام کا ثقافت کی تعمیل کی ثقافت کی تشکیل نو میں کردار، دین اسلام کا ثقافت کی تشکیل نو میں کردار، اور اس کے لیے ہم یہاں سے آپ نے جو ہے نا اس کو ایک پیراگراف بنا دینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور آخر میں آپ نے بات کا جو ہے نا وہ نتیجہ یعنی کہ اس کو کنکلوڈ جو کرنا ہے، کنکلوژن تو دینا، نتیجہ جو دینا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا نیو پیراگراف کہ آج کے دور میں اس بات کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تعلیم اسلامی نقطہ نظر سے موجودہ تہذیب و تمدن کا تنقیدی جائزہ لے اور اس کی تعمیر نو کا فریضہ انجام دے۔ ثقافت کی اصل تشکیل نو یہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے ان دونوں ٹاپکس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، لیکچر کو دوبارہ سنیے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ نے پوچھ لینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔